الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رکوع میں کون کون سا ذکر اور کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی، اس کا ذکر جاری تھا، اور دو ذکر کا یا دو دعاؤں کا ہم نے تذکرہ کیا۔ ایک تو سبحان ربی العظیم، یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسرا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دوسرا ہو گیا۔ ایک اور ذکر ہے جو رکوع میں پڑھا جائے گا۔ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے، 487 نمبر کی حدیث ہے۔ تابعی مطرف بن عبداللہ ابن شخیر، یہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، کیا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا مجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اور اپنے سجدوں میں بھی جب یہ رکوع و سجدے کرتے تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ پہلے آئیے ہم اس میں سمجھ لیتے ہیں یہ ہے کیا چیز۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی 3 صفت کا ذکر ہے۔ ایک تو سبوح، سبوح، اور قدوس القدوس، یہ دو اللہ رب العالمین کے نام بھی ہیں اور صفت بھی ہے۔ سبوح کس کو کہا جاتا ہے؟ سبوح کہتے ہیں وہ ذات جو بری ہو، پاک ہو، کس سے؟ تمام کمیوں سے اور کسی شریک سے، اور وہ تمام چیزوں سے جو پاک ہو جو اس کی الوہیت کے لائق نہیں۔ سبوح کہہ کر ہم یہ عقیدہ رکھتے اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے اور تمام شریک سے پاک ہے۔ نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے خالق ہونے میں کوئی شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ تنہا عبادت کے بھی لائق ہے، وہ تنہا ساری کائنات چلانے والا ہے۔ یہ سبوحن کے اندر پایا جاتا ہے، خاص طور پر عبادت، یعنی ہم جو جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سب کا سب حقیقی لائق اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور وہی ہے، اگر نہیں بلکہ وہی ہے۔ تو یہ سبوحن کا مطلب ہوتا ہے۔ اور قدوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قدوس کا مطلب بھی پاک ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے خالق ہونے کے لائق نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے نا، تو اکیلا تنہا وہ پیدا کرنے والا ہے، چیزوں کو بنانے والا، وجود میں لانے والا، اور بغیر کسی پچھلی مثال کے۔ تو یہ ہو گئی، 2 صفت ہو گئی، سبوح قدوس۔ تیسری بات کیا کہتا ہے بندہ؟ رب الملائکہ، فرشتوں کے رب، فرشتوں کے رب۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے کہ کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ فرشتوں کو خود اس نے پیدا کیا ہے۔ ان فرشتوں کا اللہ مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، ان کو چلا بھی رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے۔ فرشتوں کو جو قوت و طاقت ملی ہے اللہ کی دی ہوئی، اس لیے رب الملائکہ یہ کہا گیا۔ اس لیے اس عقیدے کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ رب الملائکہ کہہ کر بتا دیا کہ فرشتوں کا وہ رب ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجدے میں پڑھتے تھے۔ اور آگے پھر فرمایا والروح، اور روح کا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ، فرشتوں کا بھی رب ہے اور روح کا بھی رب ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روح تو روح جو انسان میں ہوتی ہے، جاندار چیز میں ہوتی ہے، اس روح کا پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اس روح کو بھی جس طرح جسموں کو پال رہا ہے اللہ تعالیٰ، ویسی روحوں کو بھی پال رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ روح کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، روح کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جسم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک۔ اور روح کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ روح کا ایک معنی ہے بھائی بہت بڑا فرشتہ ہے، اس کا معنی روح ہے، اس کا نام کیا ہے؟ روح۔ تو اس کا بھی خالق رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی ساتھ روح کا ایک معنی جو زیادہ تر علماء نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرشتے تو تمام فرشتے ہو گئے، اور فرشتوں میں سب سے اہم فرشتہ جو ہے اور فرشتوں کے جو سردار ہے وہ کون ہے؟ جبریل امین۔ ان کو بھی پالنے والا کون ہے؟ اس کا بھی رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کتنا شاندار عقیدہ اس دعا کے اندر ہے، اس ذکر کے اندر سبوحن، اور آپ حیرت کریں گے چند لفظوں میں پورا عقیدہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ کے لشکر ہے، اللہ کے لشکر کہلاتے ہیں یہ۔ جیسے پانی ہے، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ہوا ہے، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جیسا حکم دے ویسا کرنے لگیں گے۔ ہواؤں پر کسی کی نہیں چل سکتی، پانی پر کسی کی نہیں چلتی، دنیا بے بس ہے، لیکن اللہ کا حکم پانی پر بھی چلتا ہے اور اللہ کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا ہے۔ ہوا اپنی ایک مقدار میں چل رہی ہے، رحمت ہے، پانی ایک مقدار میں برس رہا ہے، رحمت ہے، لیکن ذرا سی ہواؤں کی رفتار اللہ بڑھا دے، زحمت بن جائے، عذاب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی پانی کی مقدار کو بڑھا دے، رحمت کی جگہ زحمت بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب الملائکۃ والروح اللہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چند ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدوں میں یہ بھی پڑھا جائے گا، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جہاں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھا کریں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی پڑھا جائے گا، یعنی ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے۔ الگ الگ موقع پر الگ الگ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل آئے گا کہ ایک ہی جگہ پر کئی ایک ذکر جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں، اس کا ایک الگ درس انشاءاللہ باقاعدہ اس پر ہوگا۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ یہ رکوع اور سجدے کی دعاؤں میں ایک دعا ایک ذکر یہ بھی ہے۔ تو پہلی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رکوع اور سجدے میں نماز پڑھنے والا اس کو پڑھے تو اچھی بات ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اچھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بلند صفات ہے اس کا وسیلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفت کا ہی وسیلہ دیا جا سکتا، کسی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی یاد رکھیں۔ لوگ جو ہیں دعا مانگتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ ایک مسئلہ سمجھیے، عقیدے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت کسی ذات کا وسیلہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے تجھ سے دعا کی ہے، تو میری دعا بھی قبول کر لے اس کی دعا کے ساتھ، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تیرے رسول نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ میری دعا بھی قبول کر لے، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ کسی شخصیت کی دعا کا وسیلہ تو لیا جا سکتا ہے، وہ بھی زندہ، یعنی جو باحیات ہے، زندگی ہے اس کی، دنیاوی زندگی، لیکن ذات کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کا رد کیسے کریں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، ہاں سوکھا پڑ گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عباس رضی اللہ عنہ کے، اور ان سے جا کر یہ کہا کہ دیکھیے سوکھا پڑ گیا ہے، قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی کہ نہیں موجود تھی موجود۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات کا وسیلہ ہی لینا تھا تو کس کے پاس جاتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر کے پاس جاتے اور کہتے وہاں جا کر، لیکن نہیں کہا. گئے کس کے پاس؟ عباس رضی اللہ عنہ کے، اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہ آپ دعا کیجیے. اور جب انہوں نے دعا کی، کنہوں نے؟ عمر رضی اللہ عنہ، تو کیا کہا؟ اے اللہ، ہم تیرے نبی کی زندگی میں جب ہم پر ایسا موقع آتا تھا تو تیرے نبی کی دعا کے ذریعے تجھ سے دعا مانگتے تھے وسیلے سے، اور ہمیں بارش دیتا تھا تو. آج ہم تیرے نبی کے چچا کی دعا سے آج تیرے پاس آئے ہیں، تو دعا قبول کر لیں. تو وہاں بھی ایک زندہ باحیات انسان کی دعا کا وسیلہ لیا جا رہا ہے، ذات کا وسیلہ نہیں لیا جا رہا. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. تو اس دعا کے اندر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، یہ عقیدہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری ذات ہے، تمام انبیاء کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، لیکن کسی کا وسیلہ لے بھی رہے ہیں تو اللہ کی صفت کا وسیلہ لے رہے ہیں. اے اللہ تو پاک ہے، تو تمام عیب سے پاک ہے، تو فرشتوں کا رب ہے، اور تو روح کا بھی رب ہے. یہ ساری صفات اللہ کی ہے، اس کے ذریعے دعا مانگی جانا چاہیے. تیسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سجدے میں تسبیح بھی ہے. یہ دعا کے لیے خاص نہیں، یہ بھی یاد رکھیں. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ سجدے میں صرف دعائیں کی جائیں گی، تسبیح نہیں ہے. اس حدیث سے جس میں یہ بتایا گیا کہ سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، تو صرف دعا نہیں ہے بلکہ تسبیح بھی ہے، جیسے کہ اور سبحان ربی الاعلیٰ تو ہم جانتے ہی ہیں. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے دو ناموں میں سے دو نام پتہ چلتا ہے، ایک السبوح کالقدوس، اللہ کے دو ناموں میں سے ایک دو نام ہے یہ السبوح القدوس. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی سجدے اور رکوع کی دعاؤں میں سے یا ذکر میں سے ایک ذکر ہے، اس کو بھی پڑھا جانا چاہیے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا اظہار بھی نماز کے اندر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، تمام مومنوں کو، تمام اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.